اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آج ہم آیت نمبر 78 سے 83 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ نہیں خبر رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کی، اور نہیں ہیں مگر وہ جھوٹے خیال رکھتے۔ اچھا جی، اب تک دیکھیں ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا تو اس میں ذکر تھا بنی اسرائیل کے علماؤں کا، ہے نا، ذکر تھا۔ اب جو ہے اب یہ عوام کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ علماء کے ساتھ ساتھ یہاں پہ عوام کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں خبر رکھتے کتاب کی مگر جھوٹی آرزوؤں کی، مگر وہ جھوٹے گمان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو عوام کا ذکر ہے، امی کہتے ہیں ان پڑھ، یعنی کہ جاہل نہیں۔ جاہل تو دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، مگر یہاں ان پڑھ۔ ان پڑھ کہتے ہیں کہ کتاب کا نہ پڑھنا، جیسے اسکول میں ہی نہیں جانا، شروع سے کوئی کتاب کا پڑھنا ہی نہیں ہے اس طریقے سے، تو یعنی کہ توریت کے کو وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کی علماء کے پاس تھا۔ تو علماء کا کیا حال تھا، جس طرح چاہتے تھے، جب عوام ایسی تھی تو جس طرح وہ چاہتے تھے اپنی کتاب میں چینجز کر کے عوام کو بتا دیتے تھے، تو عوام تک حق ہی نہیں پہنچتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، کہ وہ چاہتے تھے اسی طرح الٹریٹ رہے ان کی قوم اور ہمارا رعب دبدبا رہے۔ پھر جو عوام تھی نا، وہ معمولی چیزوں کے لیے، روزمرہ کے سوالات کے لیے بھی نا وہ علماء کی طرف جاتے تھے اور پوچھتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، ایک کتاب کے معاملے میں ان کا کس طریقے سے رویہ رہا ہے۔ ان کے پاس اللہ نے امانت دی تھی کیونکہ وہ ایک چوزن پیپل تھے، اس کتاب میں آنے والے نبی کی پیشن گوئی تھی، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کا نام بھی لکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ ایک امانت تھی ان کے پاس۔ ان کے معاملے میں وہ کس قدر آپ دیکھیں ان کی خیانت ہوئی ان کے ہاتھوں۔ تو علماء بھی اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں، تو عوام جو تھی ان کو نہ دین کا کچھ علم تھا، نہ حقیقت سے کوئی تعلق تھا، بلکہ بس وہ اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات میں، اپنی آرزوؤں میں جو ہے نا وہ زندگی ان کی گزار رہی تھی۔ جیسے کہ ابھی ہم ابھی نیکسٹ آیت 80 پڑھیں گے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہم تھوڑی نہ کوئی دوزخ میں جائیں گے، اگر ان کیس چلے بھی گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ان کی جھوٹی آرزویں، اس قسم کی آرزوؤں میں جیتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب امت ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو ہم کیوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا وہ جھوٹی آرزوؤں میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ جھوٹی آرزوئیں، یہ گمان کی زندگی میں ان کی زندگی تھی۔ تو اب اور عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کے رکھا، اور عیسیٰ کیا کرتے ہیں، گناہ کر، جو ان کے یہاں پتہ ہے نا کوئی شریعت تو ہے نہیں، کسی شریعت کو فالو نہیں کرتے، جو پال ہے ان کا رہنما، اس کی قیادت میں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اب ان دل بھر کے گناہ کرو، بہت سارے گناہ کر لو، اور جب معافی کا ان کا کیا طریقہ ہے، اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے وہ ایک چرچ میں اپنے پریسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر وہاں کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے اور اس چرچ کو تم اتنا ڈونیشن کر دو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی بخشش ہو گئی، سمجھو انہوں نے جو اللہ کی بخشش ہے وہ ایک بیچی اور خریدنے کا طریقہ کر لیا ہے۔ تو لوگوں سے اور کیا چاہیے بتائیے؟
وہ خوش ہو گئے، ان کو پیسے مل گئے، عوام خوش ہو گئی، اور علماؤں کو پیسے مل گئے، عوام کے مزے آ گئے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، بس کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا تو چرچ چلے جاؤ اور جا کے اپنے گناہ بخشوا دو، ڈونیشن دے دو تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے، جنگ اور جو ہے جنت میں داخلہ ڈن ہو گیا، ہے نا، کتنا آسان ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب عوام کو ہی دلچسپی نہیں رہی پڑھنے پڑھانے سے، عوام کو دلچسپی نہیں رہی، تو اب بتائیے علماء نے بھی نہیں پڑھانا چھوڑ دیا، جب عوام انٹرسٹڈ نہیں تھی تو علماء نے بھی چھوڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے، وہ بھی کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، امت مسلمہ بھی جو ہے نا وہ اپنی آرزوؤں میں اپنی جی رہے، تمنائیں اور آرزوؤں میں جی رہے ہیں، اور جو ہے ان کے پاس بھی قرآن کی کیا امپورٹنس ہے آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے بھی، ہم نے بھی کیا کیا، قرآن کو ایک برکت کی کتاب بنا کے رکھی ہے، چند سلیکٹڈ سورے ہیں جو ہم پابندی سے پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ کو ہم چھوڑتے نہیں کہ رزق میں کمی آ جائے گی، ہے نا، اور سورہ یاسین، سورہ واقعہ، چند ٹپیکل سورہ مزمل، مدثر، جو اپنی دنیا کے مفاد کے سورے ہیں نا، وہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہم نے ضرور صبح اور شام تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اس کتاب کو ہم نے ایک ثواب کی کتاب سمجھ کے رکھ لیا ہے، اس کی ہم پڑھتے کہ کوئی اگر مر گیا تو پڑھ کر اس کو بخش دیں گے، ہے نا، اور پھر جو ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، آپ اگر ہم اپنے امت مسلمہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو شاید کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، اور اسپیشلی ہم پاکستان کا حال دیکھیں، وہاں گاؤں میں تو یہ حال ہے کہ وہاں پہ کسی چیز، مطلب یہ بات مشہور ہے کہ جب تک آپ کسی کے پیر ہوتے ہیں نا، تو ان کے آپ مرید نہیں بنیں گے نا، تو تب تک آپ کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ تو جس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم کو تو بخش دے گا، ہے نا، ہم پیر بن جائیں گے، ہم مرید بن جائیں گے ان کے، تو وہ ہمیں بخشوا دیں گے ان کے عمل سے، یعنی کہ کوئی اور کسی کے عمل سے ہماری بخشش ہو جائے گی، تو ان کو کیا ضرورت ہے بتائیے کہ وہ کتاب کو سنجیدگی سے لیں، ہے نا، کتاب کو سنجیدگی سے، تو بنی اسرائیل کی عوام نے بھی یہی جنت جو ہے عمل سے ان کو حاصل نہیں کرنا تھا، بس کیا تھا کہ اپنی خواہشات تمنا کے ذریعے بس وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنی وش فل تھنکنگ کے ذریعے، کہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے وہ چاہتے تھے کہ بس بچ جائیں، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی دیکھیے خبر میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، خبر میں قرآن بھی رکھ دیتے ہیں، اور کوئی لوگ عہد نامہ بھی رکھ دیتے ہیں، خبر میں دفن کرتے ہوئے ان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ، اور ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو بچا لیں گے، یہ ہم کو بچا لیں گے خبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، یہ ان کا وہ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے۔ تو بتائیں پھر انسان عمل کیوں کرے گا، ہے نا، مطلب یہ چیز جب انسان میں اطمینان ہو جائے کہ جب میں مروں گی تو لوگ میرے ساتھ قرآن رکھ دیں گے میری خبر میں، یا عہد نامہ رکھ دیں گے، وہ مجھے آگ کے عذاب سے، خبر کے عذاب سے، سب کچھ بچا لیں گے، تو اب پھر مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے، انسان نا پھر بے فکری اس کے اندر آ جاتی ہے، میں کیوں کروں نا والی بات آ جاتی ہے۔ تو ہم کو بھی جنت میں جانے کا شوق ہے، سچ پوچھے تو ہم ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں شوق ہے کہ وہ جنت میں جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس میں جہاد کرنے کو تیار نہیں ہے، شوق آرزوئیں سب کو ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بھی تھا، مگر کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، اور سب سے پہلے عمل میں جو سب سے زیادہ ہارڈ چیز ہے وہ ہے اپنے نفس کا جہاد ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے دل کی تمنائیں خواہشات پال کے رکھی ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے نا ایمان چاہیے، عمل چاہیے، سنت پہ طریقہ چاہیے، یہ چیزیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی، اور جو ہے ہماری تمنائیں خواہشیں پوری نہیں ہوتی بلکہ محنت اور عمل کی ضرورت ہے، سمجھ رہے نا آپ لوگ، ہم کو یہ چاہیے، تو تو ہماری بھی علماؤں کو چاہیے اپنے امت مسلمہ کے کہ عوام میں شوق پیدا کریں، ہے نا، علم کی چاہت پیدا کریں ان کے اندر، علم کی امپورٹنٹ ان کو بتائیں کہ علم کتنی ضروری ہے، اگر ہم علم کے بغیر دنیا گزار کے چلے گے تو گمراہی میں چلے گے، ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نا،
تو جیسے بنی اسرائیل نے کیا حال کیا تھا، وہی حال جو ہے پھر امت مسلمہ کا بھی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی پتہ چلے ہم کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اب آیت نمبر 79، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ ہے طرف اللہ کی تاکہ خریدیں اس میں قیمت تھوڑی۔ سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتا ہے اپنے ہاتھوں سے، خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہ وہی بنی اسرائیل کی علماؤں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، بربادی ہے، فویل بربادی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویل جو ہے نا، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے نا، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزہ، ہم 2 صورتیں بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ویل جو ہے وہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، یعنی کہ وہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم بھی خود پناہ مانگتی ہے اس سے، اتنی شدت کا عذاب ہے، اتنی شدت کی۔ اللہ نے کہا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب، یعنی کہ اللہ کا کلام کو، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بدل دینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کی باتوں کو بدلتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نام پر باتوں کو مشہور کر دینا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اپنی طرف سے لکھ کے یہ کہہ دینا، فتوے جاری کر دینا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے ایسی کہا ہے۔ تو جنہوں نے کیا کیا، دنیا کو خرید لیا اور اپنی آخرت کو کیا کیا، برباد کر لیا۔ تو بنی اسرائیل کا یہ حال ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا توریت سے تو اپنا دین لینا ہی نہیں ہے، جیسے عیسائیوں نے اپنی شریعت کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ موسیٰ کی شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اپنی بک کو تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ تو یہودیوں نے بھی جو ہے اپنی توریت کی کتاب کو تو بس ثواب کی کتاب اور چومنے کی کتاب بنا دی، اور ان کے جو علماء ہیں نا کی کتاب ہے تلمود نام ہے، اس کو وہ زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں بنسبت توریت کو امپورٹنٹ دینا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے کیا بات ہو رہی ہے، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ طرف اللہ کی طرف سے تاکہ خرید لیں اس پر قیمت تھوڑی۔ سو خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، اور ان کے لیے اس میں انہوں نے جو کمایا۔ تو یہی چیز اللہ نے کہا بڑی بربادی انہوں نے کما لی۔ بنی اسرائیل کے علماؤں کا کام یہ ہے کہ سچی بات بتائیں قوم کو، ہے نا، مگر وہ اس کو کیا ہوا، چھپاتے پھر رہے ہیں۔ شریعت دیکھیں اس لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کیوں دیتے ہیں؟ جب انسان کی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی ہے نا، عقل کو کوئی بتانے والا ہو نا، عقل کہاں سے آئے گا اس کو؟ تو جب انسان کی عقل کوئی قائم کرنے نہیں کر سکتی، کوئی بات قائم نہیں کر سکتی، تو شریعت اس کی نا رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی بھی ایک مسئلہ ہو اس کو سمجھ نہیں آتا تو جو کتاب ہوتی ہے، جو نبی آتے ہیں ہمیں اس کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں، تو شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یا اس لیے کہ یا دین کا جو اصل مقصد ہے، جیسے ہمارا اصل مقصد کیا، ہم دنیا میں کیوں بھیجیں گے، تاکہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو۔ تو اس میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اس کے احکام بتائے جاتے ہیں، جس پہ تو اس میں نا قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دل میں ایک فیلنگز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے سمجھ لیجئے جب وہ توریت پڑھا کرتے تھے، تو اس میں جب احکام بتائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے، تزکیہ برقرار رہتا ہے اور بڑھتا ہے۔ مگر علماء نے کیا کیا، کتاب کو اپنی ہاتھوں سے اپنے ہی فتوے لکھنا شروع کر دیے، لوگوں کی خواہش کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان کا کام تھا اللہ کے احکام بتاتے، مگر انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اب مطلب انہوں نے اپنی دنیا کو پسند کیا تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ تھوڑے سے فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زیادہ فائدہ ملتا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ نہیں، کہ انہوں نے وقتی طور کی عارضی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ دنیا ان کو بہت ملے۔ تو اللہ نے کہا اب ان کو مالی دولت ملے، شہرت ملے،
کچھ بھی ملے، کتنے وہ پوری دنیا میں ٹاپ ہو جائیں، مگر انہوں نے کیا کیا، ان کا انجام، اینڈ آف ان کا انجام کیا، تباہی ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ کیسا برا ہے جو انہوں نے بزنس کیا۔ انسان تو اچھی اچھی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، مگر ان کا حال کیا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا میں بھی رسوائی لے لی اور آخرت بھی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی۔ اب آیت نمبر 80، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن کے گنے چنے، اور کہہ دو کہ اللہ کے ہاں سے تم نے کیا وعدہ لے چکے ہو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا اللہ پہ جوڑتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ لوگ کتنے اپنی، میں نے جیسے آپ کو ابھی پہلی آیت میں بتایا نا کہ اپنی خواہشات اور تمناؤں کی زندگی میں یہ جی رہے تھے، تو یہ وہی بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ان کا عقیدہ بن گیا تھا نا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم چہیتے ہیں، ہم آخرت میں ہم کامیاب ہم ہی ہوں گے اور ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر ان کیس چلے بھی گئے تو تھوڑے دن چلے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ کب بنتا ہے؟ یہ عقیدہ دیکھیے اکثر جب کوئی چوزن پیپل ہوتی ہے نا، بہت جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بلیسنگز دیے ہوتے ہیں، تو یہ عقیدہ اکثر بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خصوصی مشن ان کو دیا تھا نا، چوزن پیپل تھے، تو ایک طرف تھی ان کی ذمہ داری اور دوسری طرف ان کو اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو لوگ تو دیکھیں اپنی جو ریسپانسبلٹی تھی وہ تو بھول گئے، مگر خوشخبری ان کو یاد رہی تھی، تو اللہ نے کہا تھا میں تمہیں جنت دوں گا، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دوں گا۔ تو اپنی ریسپانسبلٹی، لوگوں کو دین بتانا، توحید پہ لانا، وہ سب ختم کر دیا، کیونکہ یہ ایک ذات اور نفس کو خوش رکھتے ہیں نا، کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا تو صرف ہم اپنے سیلف خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ نجات کس میں ہے؟ ایمان اور عمل کے ساتھ نجات، کوئی نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ ایمان اور عمل چاہیے۔ اگر تمہیں نجات چاہیے، تم اتنی خوش فہمی میں مت ہو جاؤ کہ تم جو ہو بہت تمہیں کچھ مل جائے گا۔ تمہیں اگر نجات چاہیے تو تمہیں ایمان اور عمل تمہارا ہونا چاہیے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نجات ہم کو تو ملی ہوئی ہے، پیدائشی ہے، ہم کو مل چکی ہے، تو اب جو چاہے وہ کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں، جنت ہمارا حق ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں جنت بس ہمارا حق ہے۔ تو قرآن میں بھی تو دیکھیے بنی اسرائیل اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے، جیسے قرآن میں اب بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ اگر تم میری پیروی کو خالص ہو کے کرتے ہو، میری شریعت کی پابندی کرو گے، تو میری عنایتیں بھی پھر تم پہ ہوں گی، ورنہ دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت کا بھی جو اللہ کا قانون ہے وہ تمہارے پر ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ تمہیں پھر سزا ملے گی۔ تو کیا تم نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، کیا تم نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہم جو بھی کرتے رہیں تم کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا اللہ؟ یہ کبھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تم جو جی میں آئے نبیوں کو قتل کرو، شریعت کو بدل دو، کتاب کو بدل دو، تمہارا جو چیز چاہے کرو، مگر تم جو ہو نا جنت میں ہی تمہیں اللہ ڈالے گا، دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اگر جو ہے اور تمہاری جو خوش فہمی ہے نا کہ اگر ہوا بھی تو تھوڑے دن ڈالے گا، تم اللہ پہ کتنی بڑی بات کرو، کتنی بڑی تہمت باندھ رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے، تمہیں خود نہیں پتہ ہے، اور تم جو ہے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں تم دھوکے کا شکار جو تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ آخرت کا کانسیپٹ، آخرت کا جو عقیدہ جب جھول آ جاتا ہے نا، اس میں جب کمزوری پیدا ہوتی ہے نا، تو تبھی انسان نا یہ ان چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنی کتاب میں، اپنی تاریخ میں جا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کہ ہے نا کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آگ میں نہیں لگے گی مگر چند دن گنے چکے، تو کہہ دو کہ تم اللہ کے ہاں سے کوئی اقرار لے چکے ہو، اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اپنی کتاب اور اپنی ہسٹری میں جا کے دیکھو، کیا کوئی وعدہ تمہیں ایسا نظر آتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ایویڈنس ہے کہ ہمارے پاس کیا کوئی دلیل نہیں؟ تم نے اپنے سے یہ بنا لیا، تمہیں کہیں توریت میں کہیں نہیں ملے گی تمہیں یہ چیز، تم نے اپنے دل سے یہ سب چیزیں بنا لی ہے، تم نے اللہ پر جھوٹ بات کر رہے ہو، کیونکہ تم
کو تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ صرف اللہ کی کتاب ہے، یا نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ اللہ ایسی بات کر سکتا ہے، نہ نبی ایسی بات کرتا ہے، تم جانتے ہو تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر تم نے اپنی جھوٹی آرزوئیں کی ہیں۔ تو دیکھیں یہ عمل ہے نا، یہ جو بنی اسرائیل کا جو عمل تھا، ان کی خواہشیں، تو آج اگر ہم اپنا دیکھیں تو مسلمان امت کا بھی یہی حال ہو رہا ہے نا، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کی امت سے ہیں، ہمارا بھی یہی زوم ہے نا، مسلمان کچھ بھی کر لیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ہم تو ہمارے رسول ہم کو بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کر لیں گے، ہم کچھ بھی کر لیں۔ تو اس خیال سے ہم انسان نا پھر عمل سے دور ہو جاتا ہے، جیسے پچھلی آیت سے سمجھے جڑی ہوئی ہے۔ اب مسلمان سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں، میں جھوٹ بولوں، میں سود لے لوں، میں شراب پی لوں، زنا کر لوں، جادو کر لوں، سب کر لوں، مگر جنت جو ہے نا وہ تو ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ اگر کوئی کافر یہ کام کرے تو وہ تو سیدھا ہم کہتے ہیں وہ تو ہے ہی دوزخی، یہ تو اتنے گناہ گار ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ تو ہیں ہی، مگر مسلمان یہ سب کرے تو وہ پکا پکا جنتی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی حال یہودیوں کا ہو گیا تھا، آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن۔ تو کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے تم جیسے ہم سے بھی اللہ نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا نا، اللہ نے کہا عمل کر کے آؤ پھر تمہاری سفارش بھی ہوگی، کچھ بھی ہوگی۔ تو گناہ کرو، مطلب تم جتنا بھی گناہ کر لو، شریعت کو چھوڑنا اور اس کو توڑنا، اللہ کے لیے اپنے سے باتیں کرنا بہت بڑی گستاخی، اللہ کہتے ہیں بہت بڑی سزا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی نا اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم کیا چاہتے ہیں اللہ کی، کہ اللہ سے ہماری، دیکھیں اللہ نہ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ ایک نظر سے دیکھتے ہیں، جو اچھے عمل کر کے آئے گا وہی جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، نجات کے لیے اطاعت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے کو اچھے سے سمجھ جانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جوڑتے ہیں جو تم نہیں جانتے، تم لوگ ایسی بات کرتے ہو، ایسے فتوے لگا لیتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہیں خود نہیں پتہ ہے۔ اب آیت نمبر 81، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہے رہنے والے دوزخ کے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اچھا میں نے 81 چھوڑ تو نہیں دیا، 80 تھی رائٹ، ہاں۔ تو اب کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کے گناہ نے، سو وہی ہے رہنے والے دوزخ کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، یہ جس کے جو اثرات ہیں، جو تم نے اپنے سے دین بنا لیا ہے، تو یہ تمہاری یہ چیزیں تم کو نقصان دیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جو تم نے سوچ لیا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا جو ہے نجات ہے، جو اللہ کے پاس نجات ہے، ایسے نہیں، بلکہ جو تم سوچ کے رکھیں اللہ کے ہاں، تم کو صرف ایمان اور عمل کی ضرورت ہے، اپنے سے تمہارے گمانوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک۔ بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو اللہ نے دور کیا جا رہا ہے کہ بے شک تم ہی وہ قوم ہو جس نے اللہ سے عہد توڑا ہے، وعدے توڑے، نبیوں کو تم نے اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، نبیوں کو تم قتل کیا، اور تم سوچتے ہو کہ جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، مطلب سارے کام کرنے کے بعد، اور تمہارا زوم دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہے نا گناہ ہو گیا، ایک ہوتا ہے نا کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس گناہ نے، تو ایک ہے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر انسان کیا ہے سنبھل جاتا ہے، ہاں بھائی گناہ ہو گیا، معافی تلافی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے وہ سنبھل جاتا ہے۔ اور ایک ہے گناہ، یعنی ایک ایسا، یعنی کہ فیصلہ کر کے سمجھداری سوچ سمجھ کے وہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور زندگی مطلب اس کو معافی اپنے آپ کو غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس میں ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، اور کوئی ندامت بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے غضب میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ ڈھیٹ بن کے کام کرتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کے غضب میں آ جاتے ہیں، ان کی زندگی پھر کیا ہوتی ہے، اللہ کی جب وہ رحمت سے دور ہوتے ہیں تو ان کو گناہ ان کے گھیر لیتا ہے، گناہ ان کو۔ یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے ایک تو غلطی کی سو کی، مگر پھر تم کیا کرتے ہو، اس پہ ڈھیٹ بن گئے، تم نے اپنی زندگی کو یہ نہیں کہ معافی تلافی کر لیں، تو چند دن کا عرصہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایسے کام کرتا ہے نا، کہ جو گناہ کرتا ہے، معافی نہیں طلب کرتا اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے، تو ان کا انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، چند دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایسے لوگ پڑے رہیں گے۔ اور اس کو سمجھ کر یہ آیت کہہ رہے ہیں اپنے دل پہ تصور کرو کہ یہ چند دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی بات ہے۔ جس نے گناہ کمایا، یعنی کہ ایمان یا عمل کے معاملے میں ہمیشہ اس نے ڈھٹائی دکھائی، اللہ کی نافرمانی دکھائی، تو یاد رکھو کہ پھر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب دیکھیے، ہمیشہ اب یہ جو بات ہوئی نا، اس رول کو ذرا سمجھ جانا چاہیے ہمیں نا، کسی کو فتوی نہیں دینا چاہیے کہ یہ دوزخی ہے۔ کون لوگ رہیں گے؟ جنت کن کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوزخ کس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے نا؟ تو جس کو تو یہ ہے کہ جس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی نا، نہ ملے، چاہے وہ کسی بھی گروہ کا ہے، اگر وہ گناہ کرتے 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 بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا ڈھٹائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر اس کا انجام بھی پھر کیا ہوگا، کہ اس کا دوزخ ہوگا۔ اگر کہ وہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے ایک وقت جا کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، مگر جو شرک میں مبتلا ہے، اس نے توبہ ہی نہیں کی، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو غلطی دیکھیے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر معافی انسان کو مانگ لینا چاہیے، ہے نا، توبہ کرنا چاہیے، اس پہ جم نہیں جانا چاہیے، اللہ رحم کرے گا۔ پھر جب انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ ضرور رحم کا، مگر جس کے اندر یہ ہٹ دھرمی آ جائے نا، کہ گناہ بھی کرنا اور ہٹ دھرمی بھی دکھانا، تو اللہ کی رحمت سے پھر وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ، اور پھر ایک اور بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب ہم انسان کے دماغ میں آتے، یہ کیا بات ہوئی کہ صرف ایک گناہ کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے، کہ سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس کو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، جس طرح شادی کر کے ہم صرف نا ایک لڑکی کو بہو بنا کے نہیں لاتے ہیں، یا ایک لڑکے کو شادی کر کے داماد بنا کے نہیں لاتے ہیں، بلکہ اس کی پوری فیملی ہمارے سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ ایک لڑکی آتی ہے تو اس کی پوری فیملی، داماد آتا ہے تو پوری ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں، پورے کتنے سارے لوگوں سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی اور گناہ بھی جو ہے نا، وہ ایک خاندان رکھتے ہیں، نیکی کا بھی ایک خاندان ہے اور گناہوں کا بھی ایک خاندان ہے۔ بعض دفعہ ایک نیکی کرنا وہ ایک نیکی نہیں ہوتی، وہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ بہت ساری نیکیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ جب نیکی کرتے ہیں تو دوسری نیکی کا دل میں آپ کو ایک الخا ہوتا ہے، تو اگر ہم دوسری نیکی بھی کر لیں، پھر تیسری کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو بعض نیکیاں اللہ کو جب اتنی پسند آ جاتی ہیں تو بہت ساری نیکیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، تو انسان بہت سارے اچھے کام کرنے لگتا ہے، اور اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نیک دوست بنتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور دیکھنے کو صرف وہ ایک نیکی تھی، ہے نا، ابتدا ایک نیکی سے ہوتی ہے، مگر وہ آگے سے آگے بڑھتے 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 وہ اتنی ساری نیکیاں بن گئی، مگر اس میں سے اتنے سارے موقع نکل آئے نیکیوں کے، تو پورا ماحول بدل گیا۔ پھر بالکل اسی طرح گناہ ہے، اور اس کے اثرات پوری زندگی پہ جو ہے نا چھا جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم نے گناہ کیا اور تمہارے گناہوں نے گھیر لیا ہے تمہیں، جس طرح ہمیں نیکیاں گھیر لیتی ہیں نا، اچھے ماحول کی طرف لے جاتی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی انسان کو گھیر لیتی ہیں، اس پہ چھا جاتی ہیں، اور ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے نا، اور نیکی کرنے کا احساس بھی انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر جب نیکی نہیں کرے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، تو بتائیے وہ معافی کیسے مانگے گا؟ تو اس لیے ہمیں برائیوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ ایک برائی کرنے سے دیکھیے، بعض دفعہ گناہوں کا پورا خاندان، جیسے نیکیوں کا پورا خاندان آ گیا، اسی طرح ایک برائی سے بھی پورا خاندان ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، اور پھر نا ہماری زندگی میں وہ شامل ہو جاتا ہے، ہمیں بربادیوں کی طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ یوں سمجھیے آپ، فار ایگزامپل، اس کی بھی ایگزامپل سمجھ، جیسے شرک ہے، کفر ہے نا، دیکھنے کو تو بظاہر ہمیں یہاں کتنے لوگ مشرک اور کافر نظر آ رہے ہیں، مگر ان کے اثرات دیکھیں آپ نے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تمام نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، حالانکہ یہ لوگ بھی کتنے اچھے نائس ہوتے ہیں، جو بھی کفار ہیں مشرک ہیں وہ نائس ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات، مگر کیونکہ وہ کفر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی ساری نیکیاں ایکسیپٹیبل ہیں، ان کو اللہ دنیا میں ہی لوٹا دے گا،
اور پھر اگر کوئی مسلمان ہے بالفرض، ان کی بھی مثال ہمیں سمجھنا چاہیے، کوئی ہے جس کا دین صحیح ہے، اپنا عقیدہ صحیح ہے، مگر کیا ہے وہ اپنا ایک حلال کام تو کرتا ہے، جاب کرتا ہے حلال، مگر ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے نا، رشوت ہے نا، رشوت بھی لیتا ہے ساتھ ساتھ۔ دیکھنے کو تو وہ کوئی برائی کا کام نہیں لگ رہا ہے، ایک گناہ کیسے پوری زندگی کو آپ دیکھیے وہ اس پہ چھائے گا۔ اچھا بھلا وہ حلال کمائی کے ساتھ ساتھ جو وہ یہ رشوت کا کام کر رہا ہے نا، اب آپ دیکھیے اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں حرام چیز کے نا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو حرام کمائی اس کے گھر میں آ رہی ہے، تو اس کا جو ہے کھانا پینا سب جو ہے نا حرام، ہر چیز حرام ہے، اس کی کمائی کی گندہ، ہر چیز کو گندہ کری، اس کا کھانا، اس کی عبادت، اس کے صدقہ خیرات، کیونکہ اس کے اندر وہ گندی ملاوٹ آ گئی ہے پیسوں میں، تو ہر چیز اس کی حرام کی طرف جا رہی ہے۔ اور حج جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جب حج کرنے جاتا ہے اپنے حرام کمائی سے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بہت، جیسے پرانے زمانے میں تو واک کر کے جاتے تھے، یعنی کہ بکھرے ہوئے بال، مٹی والے کپڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے چلا ہے، کہاں کون سے ملک سے چلا ہے، چلتے چلتے اپنے اونٹ پہ، گھوڑے پہ یا پیدل بیت اللہ کا گھر کا حج کا چکر کاٹنے آیا، اور وہ اتنا تھکا ہوا، اور اتنی اس کی کتنی خدمت ہے کہ وہ کتنی دور سے، کتنا اس کا ایک ایک قدم پہ اجر ہے نا، مگر وہ آتا ہے چکر کاٹ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے، کیسے سنے؟ جو اس نے کپڑا پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو وہ کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے، جس سواری پہ وہ بیٹھ کے آیا ہے وہ حرام ہے، اللہ کیسے اس کی پکار سنے گا؟ تو ایک گناہ دیکھیے کیسے پوری زندگی میں آ گیا، اور اس کا سارا مال صدقہ زکوٰۃ قبول ہی نہیں، اور اولاد کو بھی اس نے حرام کھلایا ہے نا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، صرف دیکھیے نام کے مسلمان ہم کو نہیں رہنا ہے نا، مسلمان گھر میں اگر ہم پیدا ہو گئے، ہمارا نام مسلمان ہے، تو ہمیں جنت نہیں مل جائے گی، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی ہمیں درست کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 82، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی جنت کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ اس کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا گیا ہے، جنت کی شرائط بتائی گئی ہیں کہ جو اللہ کے احکام پہ چلیں گے تو ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان۔ الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں مسلمان ہونے کا شرف ہے، ہمیں کوئی محنت کے بغیر، ہمیں کوئی کوڑے، ہمیں پتھر نہیں پڑے، ہمارا کوئی قتل نہیں ہو جاتا خدا نخواستہ کہ مسلمان ہونے پہ کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا، اللہ کی مہربانی سے ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ اب ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، تو اب ہمارا کام ہم اچھے کام کریں۔ اب ایمان ہمارا کیسے بڑھے گا؟ جب تک ہم اچھے کام نہیں کریں گے ہمارا ایمان نہیں بڑھے گا۔ تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادات کے ساتھ اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، تاکہ بیلنس معاملہ چلے۔ تو دل یہ نا عمل صالح کرنا ہے، تو یہ دونوں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ ساتھ آتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، یعنی کہ ایمان لاؤ، ایمان لا کے مسلمان بن کے تم نے کھڑے نہیں ہونے جانا، ایک ہی جگہ بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اب اللہ کی عبادات کرو، اللہ نے جو عبادات بتائیں وہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں اپنے حقوق و لباد کے ان کو بھی انجام دو۔ تو دل سے ایمان قبول کیا اور عمل سے ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ جب آپ کا دیکھیے، جب آپ کے دل میں ایمان آئے گا نا، وہ اندر چھپ کے نہیں بیٹھے گا، وہ خود بخود آپ کے عملوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ہے، آپ دیکھیے جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو صرف آپ تک نہیں رہتی، وہ ایک دم سے لوگوں میں سراؤنڈنگ ہو جاتی ہے نا، بالکل ایسی جب آپ کے اندر ایمان آ گیا نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے عملوں میں، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کی باتوں میں وہ جھلکنے لگے گا، جیسے پانی کا گلاس فل ہو جاتا ہے تو گرنے لگتا ہے نا، بالکل ایسی جب آپ کا ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ باہر آپ کے اعمال سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں اچھے کام نہیں، ہمیں اللہ کے لیے اچھے کام کرنا ہے۔ اور دوسری آخری شرط کیا ہے کہ
ہمیں رسول اللہ کے سنت کے مطابق کام کرنا ہے. اپنی مرضی کی نماز، اپنی مرضی کے جتنا دل چاہا صدقہ، مطلب زکوٰۃ دے دیا، اپنی مرضی سے جیسے دل چاہے حج کر لیا، ایسے نہیں ہے. بلکہ ہمیں اپنے رسول کی زندگی کو فالو کرنا ہے، تب ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. ورنہ تو پھر وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ اللہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور واپسی تو ہے ہی نہیں ہماری. اب آیت نمبر 83، یہ ہماری لاسٹ آیت ہے. جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، کنبے والوں سے، یتیموں سے، محتاجوں سے، اب سب لوگوں سے نیک بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور پھر چند ایک کے سوا تم سب پھر گئے، تم ہی ہو پھر جانے والے. اب یہودیوں کو ان کا، بنی اسرائیل کو ان کا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے چوزن پیپل تھے، اللہ نے ان کو کسی مقصد سے بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، کیونکہ تم کو تمام جہان پہ تم پہ فضیلت دوں گا. تو سب سے پہلی بات جو ان کو وعدے کی یاد دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، یعنی کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی طرح بھی، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں. تو دیکھیں ذات میں کیسے ہوتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہے، یا جیسے عیسائی لوگوں نے کر لیا، اس کی ذات میں. اس کی صفات میں کیا چیز ہوتی ہے؟ صفات میں یہ کہ وہ فلاں جو ہے نا، وہ ہم کو اولاد دینے والا ہے، اللہ نے اس کو کنٹرول دیا ہوا ہے، وہ رزق دینے والا ہے. جیسے لوگوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور عبادات میں ہم کو دعا صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ سے کرنا ہے. اور ہمیں قربانی کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. تو یہ ہے، ہمیں شرک نہیں کرنا اس کی ذات میں کہ اللہ ایک ہے تو بس ایک ہی ہے. اس کی صفات تمام کنٹرول اللہ کا. اللہ نے کسی کو کوئی کنٹرول نہیں دیا کہ تم بارش برساؤ، تم اللہ کے وہ کام کرنے والے ضرور ہیں، مگر کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم پہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی پیر فقیر، کسی بت، کسی صورت، کسی چاند کے آگے نہیں ماننا، وہ ہمیں نہیں دینے والا ہے. تو اس کے بعد جب اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا شرک نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے والدین کا، ماں باپ کا حق ہے. اس کے ساتھ اللہ نے کہا احسان کرو، احسان کرنا ہے، ہمیں بہترین سلوک کرنا ہے. اور دیکھیے یہ جو احسان ہے نا، یہ ہمارا اردو والا احسان نہیں ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم نے بھی ریٹرن کر دیا، ایسا نہیں. یہ اللہ کی، یہ قرآن کا احسان ہے، یعنی کہ بہترین سے بہترین کام کرنا ہے، ان سے زیادہ دینا ہے. تو ان پر دیکھیے، ان پر ہم والدین پہ ہم احسان کر ہی نہیں سکتے. اتنے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو ہی نہیں پاتا کہ ہم اپنے والدین کا احسان کر سکیں. وہ درجے پہ اللہ ہم کو لے جائے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اتنا ہائی فائی ہم کر سکیں. کیونکہ دیکھیے احسان ہوتا ہے ضرورت سے بڑھ کر دینا، کسی نے جتنا دیا اس سے بڑھ کر دینا. تو والدین کا ہم پہلے حق ہی ادا کر دیں، ہے نا. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم حق ہی ادا نہیں کر پاتے تو احسان تو بڑی دور کی بات ہے نا. یعنی کہ حق بہت زیادہ ہے ہمارا ان کے اوپر. اور پھر اپنی احسان، پھر آپ بتائیے وہ کہاں سے آئے گا جب احسان پہلے حق ادا. کہتے ہیں کہ ماں نے جو ایک رات جاگ کے گزاری ہے نا، رات ہمارے لیے، ہم اسی کا حق ادا کر دیں. ماں کا جو اس نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، ہم وہ حق ادا نہیں کر پاتے. اس نے ہمیں ایک گھر دیا، کتنا ہے ماں کے لیے، باپ کے لیے. ہمارے لیے دن ہو، رات ہو، بیمار ہو، کچھ ہو، ہمارے لیے جاتا ہے جاب کر کے کھانا لے کے آتا ہے، ہم کو پرووائڈ کیا ہے، گھر پرووائڈ کیا ہے. ماں ہمارے لیے کھانا بناتی ہے. یعنی کہ ہم ان کو ریٹرن دے ہی نہیں سکتے. یہ تو بس اسی لیے اللہ نے کہا ہے بہت بڑا حق ہے، اف نہ کرو ماں باپ کے لیے. اب آگے آتا ہے
کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور کنبے والوں کے ساتھ۔ اب کنبے والوں میں جو ہیں سب سے پہلے جیسے ہمارے ماں باپ کا ذکر خود بخود آ گیا، پھر اس کے بعد رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے سسرال کے رشتے ہو گئے، چچا ماموں خالہ، یہ جو فرسٹ بلڈ ہیں، جو فرسٹ بلڈ کے رشتے، اس کے بعد پھر سیکنڈ تھرڈ یہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے کنبے والوں کے ساتھ بہترین ان کے ساتھ تم نے رویہ رکھنا ہے۔ اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے صدقہ کرنا ہے، میں کہاں صدقہ کروں، بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ، یعنی کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر تم صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو رشتہ دار سے تمہاری انبن ہے، جو تمہاری برائی بیان کرتا ہے، تمہارے سے تھوڑی سی ناراضگی چل رہی ہے، اس کے اوپر تو تم نے ضرور خرچ کرنا، وہ بہترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم جو ہے ہمیں پتہ چل گیا صدقہ کی اعلیٰ کوالٹی کیا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اور اپنے گھر والوں میں بھی ان بہن بھائیوں پہ، یا ان اپنے چچا ماموں خالہ، جو بھی رشتوں میں، سسرالی رشتوں میں، یا جن سے ہماری، جو ہم سے تھوڑے کٹے کٹے ناراض رہتے، تو ان پہ زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرنے والے بننا ہے، اللہ نے کہا ان کے ساتھ احسان کرنے والے بنو، کیونکہ انہوں نے تمہارا حق نہیں دیا نا۔ مگر اب اللہ ہم کو کہتا ہے کہ تم اپنا حق دو، اگر وہ تمہیں سلام نہیں کرتے تم آگے بڑھ کر سلام کر دو، وہ تمہارے گھر نہیں آتے تم عید پہ ان کے گھر چل جاؤ، ان کے ہاں خوشی ہے تو فون کر کے، اگر وہ گھر میں اجازت نہیں دیتے تو جو بھی کہیں ملاقات ہو تو ان سے آگے بڑھ کر مل لو، اپنے سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ نہیں مسکراتے آپ ان کو مسکرا کے دیکھنے والے بن جاؤ، یعنی کہ ہمیشہ دینے والے بنو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے ہم نیکی کس کے لیے کریں، اور یہ بھی دھیان رکھنا کہ جو تم یہ نیکی کر رہے ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ تو نہیں کہ میری تعریف ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو وہ تو اس کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتی، مگر یہ دیکھو کتنا اچھے سے ملتے، نہیں، ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور سم ٹائم دیکھیں یہ بھی ایگو بھی آ جاتی ہے نا، میں کیوں کروں، وہ تو مجھے پوچھ کے نہیں دیکھتی، میں ہی کیوں جھکتی چلی جاؤں ایوری ٹائم، میں ہی کیوں کروں۔ تو ہمیں صرف یہ خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے لیے جھک جانا ہے نا، ہمیں اپنے اللہ کے آگے جھکنا، بس یہ سوچ کے ہم نے نیکی کرنی ہے۔ اگر اپنی ایگو آگے لائیں گے، میں لائیں گے، تو پھر تو بھئی ہم شیطان کے گروپ میں چلے گئے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں، اپنی خواہش کچھ نہیں، اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے، تو پھر تو ہم اللہ والے گروپ کے ہو گئے، ہے نا۔ اگر ایگو آ گئی تو سمجھ جائیں، پھر استغفار پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور دعا کریں کہ اللہ میرے اندر سے جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے برائی کرنے کے، میں برائی کا جواب اچھائی سے دوں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک سلوک کرو کنبے قرابت داروں سے، اور یتیموں اور محتاجوں سے، یعنی کہ یتیم اور مسکین، یہ معاشرے کے دبے ہوئے کمزور طبقہ ہوتا ہے نا، جن کی کوئی عزت اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو انسان کی عزت اللہ نے کہا چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، انسان کے ناطے عزت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دل میں نرمی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ان مسکین اور یتیموں کے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم ان میں اگر اٹھے بیٹھیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے سرپرستی کریں، تو ہمارے دل میں نرمی آئے گی، ہمیں ان سے سختی اور روڈ طریقے سے نہیں بات کرنا ہے۔ اور مسکین یتیم اللہ کو تو آپ دیکھیے لوگ نا پیسے دے دیتے ہیں یتیم خانے میں کھانا پکوا کے بھیج دیں گے، یتیموں کو لوگ پیسے بھی دے دیتے ہیں، گھروں میں پیسے بھی بھجوا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے خرچے کے پیسے بھی دے دیں گے، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، مگر ہم نے سورہ فجر میں آپ پڑھیں گے کہ ان کو عزت نہیں دیتے، یعنی کہ وہ بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، جو غریب رشتہ دار ہیں، ہم نا ان کو اپنی محفل میں وہ عزت نہیں دیتے جو ان کو دینے کا مقام ہے۔ جب بچے کا باپ چلا جائے
وہ بچے کو کون پوچھے گا بتائیے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کو عزت دو، اس کو وہ مقام دو جو باپ کے ہوتے ہوئے اس کو ملنا چاہیے تھے۔ اگر غریب وہ ہیں، مسکین لوگ ہیں، تو ان کی عزت کرو، یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم ان کو بے عزت کر دو۔ خاص کر دیکھیے جو نوکر ہوتے ہیں، یہ اس معاشرے میں تو، یہاں تو امریکہ میں نہیں، پاکستان اور اس قسم کی جگہوں پہ آپ جائیں تو وہ لوگ کس طرح اپنے نوکروں سے بات کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کو بھی ہمیں عزت دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں اور محتاجوں سے اور سب لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ اچھے نائس انداز سے بات کرنا۔ تو جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو مسکین ہیں معاشرے میں، جیسے یہ یتیم، مسکین، سب تھوڑے سے کم درجے کے لوگ ہیں نا، تو ان سے جو ہے ہم تمیز سے اتنا بات نہیں کرتے، اللہ نے کہا کرنا ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ امیر لوگ اور بڑے لوگ، ہماری عمر میں بڑے، جیسے باپ دادا، امی ابا، بڑے بہن بھائی، تو ہم ان سے نا مجبوراً، یا ہمارا باس ہوتا ہے جابوں پہ، تو ہم ان پہ مجبوراً ہم ان سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ان سے ہم بدتمیزی کر نہیں پاتے ہیں۔ میجورٹی لوگ عزت سے ہی بات کرتے ہیں، مگر اس وقت بات کرتے ہوئے ہمیں یہ دھیان رہے کہ اگر ہم بڑوں سے بھی بات کر رہے ہیں یا اپنے باس سے بھی بات کر رہے ہیں، تو ہم بیجا جو ہے نا خوشامد نہ کریں، بیجا تعریفیں نہ شروع کر دیں، جو حقیقت ہے وہی رہے، بلا وجہ نہیں کریں۔ اچھا، اور جو ہیں بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو، یاد رکھیں کہ ہمارے روڈنس سے، ہمارے بدتمیزی ایٹیٹیوڈ سے ایسا نہ ہو کہ آج تو یہ ہمارے سامنے کمزور نظر آ رہے ہیں، غریب نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے غلط رویوں سے کے ساتھ نہ، ہمارے غلط ایٹیٹیوڈ سے آخرت میں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہو جائیں، ہم سے زیادہ نیکیاں لے کے آنے والے ہو جائیں۔ اپنے سے ہم نیچے والوں سے اگر ہم نے زیادتی بھی کی نا، تو ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے، اور ان کو ہمیں سلام میں بھی پہل کرنا چاہیے۔ اخلاق کے سب سے جو حقدار ہے نا، دیکھیے یہ سب جو اخلاقیات جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے نا، کہ تحفے تحائف دو، اچھی بات کرو، اخلاق سے رہو، تو اس کے سب سے پہلے حقدار جو ہے نا ہمارے اپنے گھر والے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی ہیں۔ شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو شوہر، ہمارے بچے، ہمارے سسرال والے، میکے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے یعنی کہ لوگ، یعنی کہ باہر کے لوگ ہماری تعریف نہیں کریں گے، وہ تو بڑا فلاں، اتنا ہنسمکھ، اتنے اچھے، اور جو گھر آئیں تو چیخ چلی اور پتہ نہیں بدتمیزیاں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر والے تمہاری تعریف کریں، گھر سے اپنی اخلاق کی ابتدا کرو۔ اور اسلام کا جو معاشرہ ہے، انسان کی فطرت میں کیا چاہتا ہے؟ سکون چاہتا ہے نا، سکون ہو، اچھے طریقے سے رہنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ کب آئے گا؟ یہ جب آئے گا جب ہم ان سے اچھے سے، نرمی سے بات کریں گے، خوش اخلاقی سے بات کریں گے، نیکی نہیں، ٹینشن نہیں ہونا چاہیے ماحول میں نا۔ کیا ہوتا ہے جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں نا، تو ٹینشن پیدا نہیں ہوتا ماحول میں، کیا ہوتا ہے؟ نرمی، وہی بات آپ چیخ کے کریں گے، وہی بات آپ نرمی سے کریں گے، آپ دیکھیں گے بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور سختی سے بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن کریٹ ہو جاتا ہے ماحول میں نا، ایک ٹینشن آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا نرم زبان جو ہے نا، دل میں آپ کے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے والے کے دل میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیے، ایک اونچی آواز میں بات کریے، ایک نرمی سے، پھر دیکھیں آپ کے بچے کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیں گے، جب آپ سختی سے بات کریں گے بچہ اکڑ جاتا ہے، جب وہی بات آپ بچے کو پیار محبت سے کہیں گے تو وہ بڑی خوشی سے آپ کی بات مان لے گا۔ یہی حال بڑوں کا بھی ہے۔ تو بات اچھی کریں، کسی کی ہمیں انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے ہونا چاہیے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور بات میں نا حکم کا بھی انداز نہیں ہونا چاہیے، آرڈر والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ تمام اخلاقیات جو ہے نا ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ ان کے وعدے کو یاد دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ حقوق اللہ، حقوق العباد آ گیا۔ تو نماز، اور یعنی کہ
اپنی فرض بھی پڑھو، سنت بھی پڑھو، نفل بھی پڑھنا ہے تو پڑھو، مگر اس کے تمام شرائط کے ساتھ، احکامات کے ساتھ پڑھو، اور دونوں عبادات کے ساتھ ساتھ یاد رکھو یہ اخلاق کو بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کرتے ہوئے یہ تمام باتوں کو بھی جو میں نے اوپر کہی وہ بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر چند ایک کے سوا تم لوگ سب پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عبادات جو میں نے تم کو بتائی تھی یہ پہلے بھی تھی، ابھی بھی تھی، ابھی بھی ہیں، تو سارے وعدے جو تم سے میں نے کیے بنی اسرائیل، تم تو تھوڑے لوگوں کے سوا سارے کے سارے تم لوگوں نے تمام کام کرنا چھوڑ دیا ہے، خیر و بھلائی تم لوگوں نے کوئی دلچسپی نہیں رہی یہ، اور تم لوگ نے کیا کیا، تم سب پھر گئے اور تم ہی پھر جانے والے ہو۔ یہ تو تم نے اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہی بنا لیا ہے کہ اللہ سے وعدہ کرنا، اس کے بعد وعدے کو چھوڑ دینا، توڑ دینا، تو تم لوگ کرتے کیا ہو، یہ ہے نا، تم لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرو۔ اور یعنی کہ دیکھیں یہ بات تو ان سے کی جا رہی ہے، اب وہ لوگ تو نہیں پڑھے نا، یہ انڈائریکٹ امت مسلمہ کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہیں یہ وعدے جو اللہ نے تم سے بھی کیے ان کو بھول نہیں جاؤ۔ اگر جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے وعدے چھوڑ دیے تو پھر وہ کیا ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، مگر ایکسیپٹ تھوڑے لوگوں کے علاوہ۔ تو اب یہ تو ہو گئی ہماری یہاں آیت، اب ہم اپنے آپ پہ بھی تو غور و فکر کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، ہمارے کیا اسٹائل ہے۔ تو آج سے ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی میں بھی جو ہے نا، ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ معاشرے میں ہم غور کریں نا کہ کوئی لوگ جو ہے نا عبادت میں بہت اونچے ہوتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، تسبیح نماز کرتے ہیں، مگر ان کو کوئی والدین سے کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے والدین ہیں یا اپنے فیملی ہے ان سے ان کو کوئی اخلاقیات نہیں ہوتے، بس عبادت میں ہیں۔ اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں یتیم مسکین کا اتنا خیال رکھتے ہیں، مگر ان کو وہاں بھی ماں باپ کا خیال نہیں آتا کہ اپنے ماں باپ، بڑے دوسرے لوگوں کو باہر تو بڑی ڈونیشن دے رہے ہیں، بہت بہت اپنے آپ کو اتنے اچھے، مگر گھر میں آ کے دیکھو تو اپوزٹ ہوتے ہیں۔ کوئی صرف اپنی برادری ہی میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، بس جو ہے اپنے لوگوں کو دو، اپنا اپنا، کچھ مسئلہ ہے اپنوں کو بس دیتے جاؤ، باہر بیچارہ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اپنے لوگوں کی بس بہت زیادہ۔ تو یہ کوئی بیلنس نہیں ہو پاتا۔ تو انسان کا حق دیا، مگر اللہ کا بعض دفعہ انسانوں کو دیتے ہیں تو اللہ کا حق مان لیتے ہیں، تو بعض دفعہ اتنے تحفے تحائف دیں گے مگر جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب جیسے قربانی کا معاملہ تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنے غریب لوگ معاشرے میں موجود ہیں ان کو صدقہ خیرات کر دو، ارے پورے 11 مہینے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرو نا، ایک مہینہ جہاں قربانی کا آتا ہے لوگوں کا پورا بہت ہی ہمدردیاں آ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات بتائے، ہم شرک کے بارے میں، والدین کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اور اچھی بات اللہ نے کہا نا اچھی بات کرو، تو ہم کس انداز سے بات کرتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیسے، ہم کوئی آرڈر دے کے تو بات نہیں کرتے، ہمارا بلیم کرنے کا، ہم کسی کو بلیم تو نہیں کرتے کہ انداز تو نہیں ہے کسی کا انسلٹ کرنے والے کا، یا ماحول میں ٹینشن دینے والے کا، اذیت دیتے نا، ایسا تو ہمارا اسٹائل نہیں ہے۔ تو آج سے ہم نے، آپ نے، میں نے، آج سے ہم نے کوشش کرنی، ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے ہم نے اچھا بننا ہے نا پھر، تو آج سے اب ہم لوگ اپنی باتوں کو نا محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے ہم بڑوں سے تو اچھا کر ہی لیتے ہیں، تو اپنے سے چھوٹوں سے یا اپنے جیسے برابروں سے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں، کیسا میرا اسٹائل ہے، میں آرام سے بات کرتی ہوں یا میرے بات کرنے سے سامنے والا پیسفل ہوتا ہے، آرام سے رہتا ہے، یہ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے نا، تو اس سے میرے بات کرنے سے گھر کا ماحول کیسا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اگر اپوزٹ جا رہا ہے، ہم نہیں کریں تو ہم کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو بات کیسے شروع ہوگی، پہلے سے ہم دعا کریں گے، ہے نا، کہ اللہ میری مدد کر، کیونکہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور نہ ہی برائی سے بچ سکتے۔ تو پہلے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میری زبان میں مٹھاس دے، ٹھیک، اور ہم بات کریں تو اچھی، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بات کرو، اچھی بات کرو، جس سے لوگوں کے دل میں خوشی آئے، جس سے لوگ ریلیکس ہونا کہ ٹینشن میں آ جائیں، ہے نا۔
تو پھر لوگوں سے کام جو نا اخلاق کے ساتھ بات کرنا، تو یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا کاروباری جسے کہنا چاہیے بزنس والا ایک اخلاق ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جائیں گے، آپ اسٹورز وغیرہ جائیں، آپ کسی بزنس کی جگہ جائیں، کسی آفس جائیں، وہ کتنا آپ کو اسمائل دے کے بات کریں گے، آئیں بیٹھیں، یوں کریں کھائیں نا، کتنے بہت ہی مسکرا مسکرا کے، آپ بینک چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ ان کو ذرا کبھی باہر دیکھیں وہ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بزنس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے تو ہمارا سیل ہوگی، ہماری چیزیں بکیں گی۔ تو اپنے چیزیں بیچنے کے لیے وہ بہت اخلاق کرتے ہیں۔ مجھے تو پاکستان میں یاد ہے جب ہم کپڑے وغیرہ لینے جاتے، کہتے ہیں آئیں باجی، باجی بیٹھیے، باجی آپ بیٹھیں، باجی آپ ٹھنڈا پئیں گی، چائے پئیں گی، ایسے اخلاق۔ اور یہ کھول کے دکھا رہے ہیں، یہ سوٹ دکھا رہے ہیں، اور جب ہم کہیں گے نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، فوراً ان کی وہ سارے کپڑے لپیٹ کے رکھ دیتے۔ تو یہ جو ہے نا بزنس والے اخلاق نہیں، ہمیں اعلیٰ اخلاق والے بننا ہے، یعنی کہ بزنس کے لیے بھی اخلاق اور ایسے بھی اخلاق۔ اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کسی کو ایگو کا مسئلہ نہیں اپنا بنائے، میں کیوں کروں، نہیں، جب بھی ایسا خیال آئے فوراً سمجھ جائیں یہ شیطان کا خیال ہے، اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کے اگینسٹ جائیں۔ جو شیطان ڈالتے ہیں نا، نہیں مجھے تو اب یہ مجھے منع کر رہے ہیں نا، مجھے تو اچھا کر کے دکھانا ہے۔ تو ہم اسی طرح اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے اچھا ہم انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دیں۔ اب سن تو لیا ہے، پروردگار ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔